بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. جی شروع کرتے ہیں ہم لوگ، اور آج انشاءاللہ ہم لوگ ایک نیا باب کریں گے انشاءاللہ. اچھا جی آج جو باب ہم لوگوں کا کرنا ہے وہ ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں کیا، باب. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں اردو میں اس کو، باب. جی پڑھیے آپ میں سے کوئی. افتعال. افتعال. بہت اچھا، اردو میں کہتے ہیں اس کو باب افتعال. ٹھیک ہے، افتعال. افتعال جو ہے یہ کیا ہے، ایکچولی ہے کہ افتعال کس کا وزن ہے، یہ کس کا وزن ہوتا ہے؟ جی افتعال کس کا وزن ہوتا ہے، باب کا نام کس کے وزن پر رکھا جاتا ہے؟ مصدر. مصدر. بہت اچھا، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ. باب کا نام جو اردو میں ہم لوگ کہتے ہیں، باب تفاعل، باب افعال، باب تفعیل، باب افتعال، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مصدر کے نام سے اس کو رکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے مراد یعنی کہ مصدر جو بنے گا اس باب، یہ نام ہوگا باب کا. ٹھیک ہے، مطلب مصدر جو بنے گا اس وزن پہ بنے گا. ٹھیک ہے، افتعال وزن پہ مصدر بنتا ہے اس باب کا، افتعال. ٹھیک ہے، اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں فارم 8. ٹھیک ہے، فارم 8 کہتے ہیں اس کو. اچھا تو جو اس کا فعل ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، فعل کیسا دکھتا ہے یہ. تو افتعل. ٹھیک ہے، افتعل. افتعل. جی مضارع کیا بننا چاہیے؟ جی عبداللہ بھائی آپ بتائیے، مضارع کیا بننا چاہیے اس کا؟ افتعل. ایسے آپ کو کیا لگتا ہے، گیس کرنے سے کیا سمجھ میں آئے مضارع اس کا؟ افتعل. یفتعل. بہت اچھا، بہت اچھا، ٹھیک ہے، یہ نیچرل ہو گیا، سمجھ لیجیے. ٹھیک ہے، یفتعل، بارک اللہ فیک، یفتعل. کیونکہ کچھ کرنا نہیں ہے، بس کیا کرنا ہے، جو تھا اسی کو بیٹھا دینا، عین کلمہ کسرہ کر دینا ہے شروع میں، یا اور عین کلمہ میں کیا، کسرہ لگ دینا. ٹھیک ہے، افتعل یفتعل. افتعل یفتعل. اصغر بھائی آپ بتائیے حروف کہاں پر ہے، ایکسٹرا حروف کون سا ہے اس میں، ایکسٹرا حرف کہاں پر ہے اس میں، اس باب میں یا ماضی میں؟ ماضی. جی الف اور تے. بہت اچھا، یہ جو الف ہے شروع میں، یا اس کو کہیں گے حمزہ. ٹھیک ہے، شروع کا جو حمزہ ہے اور یہ تا بیچ میں، یہ ایکسٹرا ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ ایکسٹرا ہے، اور باقی جو آپ دیکھ رہے ہیں فعالہ وہ بنیادی حروف ہے. فعالہ اس میں بیچ میں فرسٹ لیٹر اور تھرڈ لیٹر دیکھا جائے تو حمزہ، حمزہ شروع میں، اور یہ تھرڈ لیٹر جو ہے تا کے بعد، یہ ایکسٹرا ہے. ٹھیک ہے، افتعال. اچھا افتعال ایسے ہو گیا. ٹھیک ہے، اچھا اگر اس کو پڑھے افتعال ہو گیا، اگر واو لگا دیں گے تو کیا پڑھیں گے اس کو؟ واو لگانے سے کیا پڑھا جائے گا؟ وافتعل. وافتعال. کیوں ایسا پڑھے ہم لوگ، اس حمزہ کو کیوں نہیں پڑھے، کیا وجہ ہے؟ حمزۃ الوصل ہے. بہت اچھا، حمزۃ الوصل ہے. حمزۃ الوصل ہے یعنی کہ جب یہ شروع میں صرف آئے گا تب پڑھیں گے اس کو، اس کے پہلے کچھ بھی آ جائے تو کیا کریں گے، اس کو پھر نہیں پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے وفتعلوا، فا آ جائے گا ففتعلوا، ثم آ جائے ثم افتعلوا. ٹھیک ہے نا، اسکپ ہو جائے گا اس طریقے سے. واو آنے سے کچھ بھی آ جائے اس حمزہ کے پہلے، اس حمزہ کو پڑھا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، اچھا افتعل یفتعل، یہ باب ہے، افتعل یفتعل. اچھا، اور اس کی مثال میں سے سب سے پہلے آپ کو دیتے ہیں کیا، جو اچھا رفع. اچھا یہ دیکھتے ہیں،
رفع، را فا اور عین اس باب میں لاتے ہیں. ٹھیک عبداللہ بھائی آپ کو دے رہے ہیں یہ کرنے. رفع، رفع کو اس باب میں لائیے. رفع عین اس باب میں کیا آ جائے گا پھر؟ ارتفع. ارتفع، بہت اچھا. ارتفع، بہت اچھا. ارتفع، بارک اللہ فیک، صحیح. ٹھیک ہے ارتفع آ جائے گا. رفع کو اس میں بلایا تو ارتفع آ گئی. ارتفع. رفع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رفع، اس نے کیا کیا؟ رفع، چھوڑنا، چھوڑنا، بلند کرنا. بلند کرنا بھی ہوتا ہے، چھوڑنا، اٹھانا، بلند کرنا یا اٹھانا. اٹھانا، ہاں اٹھانا. ٹو ریز، اٹھانا بلند کرنا. ٹو ریز، ہی ریزڈ. رفع مطلب اس نے بلند کیا، اس نے اٹھایا. رفع جسے کہتے ہیں ہاتھوں کا اٹھانا. ٹھیک ہے رفع، تو رفع اس نے اٹھایا. ٹھیک، رفعت الکتاب، میں نے کتاب کو اٹھایا. ٹھیک ہے اس طریقے سے تو رفع اٹھانا. اور اس باب میں لانے سے بن گیا ارتفع. ٹھیک ہے ایک اور لیتے ہیں کیا؟ جمع. ٹھیک ہے جمع کو لائیں گے کیا بن جائے گا یہ اس باب میں؟ جمع، اجتماع، بہت اچھا. اجتماع بن گیا، صحیح. اجتماع. ٹھیک ہے اب فعل مضارع بتائیے دونوں کا، ارتفع کا اور اجتماع کا. مضارع کیا ہوگا؟ ارتفع، یرتعف. یرتفع، بہت اچھا. اور نیچے والے کا؟ یجتمع، یجتمع. صحیح، یجتمع. ٹھیک ہے یجتمع، اجتماع، یجتمع. اچھا صحیح، بارک اللہ فیکم. اچھا اجتماع یجتمع، ٹھیک ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے جو اب معنی کیا بنے گا؟ شریک بھائی آپ سے سوال ہے. اب معنی ارتفاع کا معنی کیا بنے گا؟ رفع سے اس کا کیا کنیکشن؟ ارتفاع کا. ٹھیک ویسے اجتماع کا جمع سے کیا کنیکشن ہے؟ تو معنی کیسا چینجز آ رہا ہے معنی میں؟ جی کیا چینجنگ آئے گا معنی میں؟ سر وہ بلند ہوا. بہت اچھا. ٹھیک ہے وہ بلند ہوا. ٹھیک ہے میں نے بلند کیا، وہ بلند ہو گیا. سیم جمع کا کیا ہوگا؟ میں نے جمع کیا، اجتماع، وہ جمع ہو گیا. کیا کہتے ہیں اس کو عربی میں، اس قاعدے کو، یہ جو چیز کو ہم لوگ سیکھے ہیں؟ کیا لفظ ہے اس کے لیے شارق بھائی؟ اس کو کہ یہ اس طرح کا معنی ہوتا ہے، میں نے کیا اور وہ ہو گیا. ٹھیک ہے میں نے ظاہر ہو گیا، مفعول بھی پر کام ہوا. اب مفعول بھی کے بارے میں ہم خبر دے رہے ہیں کہ ایسا اس پر کام ہوا. میں نے کتاب کو اٹھایا، کتاب اٹھ گیا. ٹھیک ہے رفعت الکتاب فارتفع. ٹھیک ہے جمعت الناس فاجتمعوا. ٹھیک ہے جی کیا کہتے ہیں اس کو عربی میں؟ جی متاوا، متاوا. بہت اچھا متاوا، اللہ فیک، صحیح. متاوا کہتے ہیں. ٹھیک ہے یاد کر لیجیے اس کو. متاوعۃ. ٹھیک ہے متاوعۃ، متاوعہ. متاوا. ٹھیک ہے متاوعہ مانے اطاعت، وہ اطاعت پیروی کرنا، فالو کرنا. ٹھیک ہے متاوعہ، یہ جو خصلت ہے متاوعہ فعل، اس باب میں متاوعہ کا معنی پایا جاتا ہے. اس باب میں اس باب کے اندر متاوعہ کا میننگ پایا جاتا ہے. متاوعہ ہوتا ہے مطلب یہ اثر. ٹھیک ہے نا فعل مفعول بھی کا اثر، جو فعل کا اثر ہو رہا ہے مفعول بھی پر وہ بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جیسے کہ مثلا جیسے کہ ٹھیک ہے جیسے مثال بھی دیے اسی کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے رفعت. ٹھیک ہے رفعت الکتاب، میں نے کتاب کو اٹھایا. I raised the book. رفعت الکتاب. ٹھیک ہے اب نتیجہ کیا ہو گیا؟ کتاب اٹھ گیا. تو عرب والے کیسے کہتے ہیں اس کو؟ فرتفع. ٹھیک ہے فرتفع. ٹھیک ہے I raised the book and it became raised. ٹھیک ہے میں نے کتاب کو بلند کیا اور وہ بلند ہو گیا. ٹھیک ہے یہ عرب والے یہ ترتیب، یہ اسلوب استعمال کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کوئی انسان جملے میں ایسا دونوں چیز نہیں کہے گا کہ میں نے کتاب کو اٹھایا اور وہ اٹھ گیا تو وہ اٹھ گئے. نہیں ایسا نہیں، یہ سمجھانے کے لیے یہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے.
انسان دو میں سے کوئی ایک کہے گا، یا تو انسان یہ کہے گا صرف رفعت الکتابہ، میں نے کتاب کو اٹھایا، آئی ریزڈ دا بک، یا انسان یہ کہے گا فرتفع، فرتفع وہ اٹھ گیا، یا پورا اگر جملہ کہنا ہے تو فرتفع کیا ہوگا؟ فرتفع الکتاب کیا پڑھیں گے؟ کتابو یا کتابہ؟ فرتفع وہ فرتفع کتاب کتاب، بہت اچھا، کیونکہ مفعول فاعل بن رہا ہے فرتفع الکتاب۔ اس جملے میں کتاب پر کام ہوا تھا، لیکن اب ہم صرف کام بتا رہے ہیں، کیا کام ہوا ہے، بس کتاب کا اٹھنا یہ کام ہوا ہے، فرتفع الکتاب، کتاب اٹھ گیا، اب فاعل بن گیا۔ اب اس کو ہٹا دیں گے تو میننگ ہوگا وہ اٹھ گیا، وہ بلند ہو گیا، اٹ بیکیم ریزڈ۔ اب اگر کتاب رہے گا فاعل ظاہر ہے تو کتاب بلند ہو گیا۔ اب دونوں میں سے کوئی بھی ایک جملہ انسان کہنا چاہے گا، یا تو یہ کہے گا یا تو یہ کہے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن عرب والے سمجھانے کے لیے اس طرح کا اسلوب استعمال کرتے ہیں، رفعت الکتاب فرتفع، کتاب، ٹھیک ہے، میں نے کتاب کو اٹھایا تو وہ اٹھ گیا، وہ تو میں نے وہ بلند ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اس معنی میں عرب والے سے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں بتائیے آپ لوگ کیا ہوگا؟ جمع، ٹھیک ہے، جمعت الناس، ٹھیک ہے، میں نے لوگوں کو جمع مطلب ہوتا ہے جمع، جمع کرنا، تو جمعت الناس، میں نے لوگوں کو جمع کیا، تو نتیجہ کیا ہو گیا؟ فج فاجتمع الناس، فاجتمعوا فجتمعوا، فاجتمعوا، فجتمعوا، ٹھیک ہے، میں نے کتاب کو، میں نے لوگوں کو جمع کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ فجتمعوا، سو دے گیدرڈ، تو وہ لوگ جمع ہو گئے، ٹھیک ہے، فجتمعوا، ٹھیک ہے۔ یہ کیا اگر کہہ دیں گے تو کیا غلط ہوگا؟ عبداللہ بھائی سوال آپ سے، اگر ایسا کہہ دیا فجتمعوا الناس، کیا یہ غلط ہو جائے گا جملہ یا صحیح ہوگا؟ فجتمعوا الناس، ٹھیک، سوچ کے بولیے گا، فجتمعوا الناس، کیا ایسا کہنا جملہ صحیح ہوگا فجتمعوا الناس، یا یہ غلط ہے یا صحیح ایسا کہنا؟ جی، فجتمعوا الناس، فجتمعوا الناس، جی اچھا، یہ ہاں اصغر بھائی آپ بتائیے، آپ سے سوال ہے وہ، اگر نہیں اصغر بھائی نے، یہ ہاں جی، یہ فجتمعوا غلط ہوگا، کیوں غلط ہوگا؟ کیا ریزن ہے؟ فائل تو ہے، یہ فائل تو ہم کہہ ہی رہے ہیں، کیوں غلط ہے یہ؟ فاجتمع، فاجتمعوا پر ختم ہو رہا ہے، نہیں تو فاجتمع الناس ہوگا۔ بہت اچھا، بہت اچھا، بارک اللہ فیک، صحیح، بہت اچھا، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا کرے، آمین، بہت اچھا، آمین۔ صحیح صحیح۔ فاجتمعوا الناس میں پرابلم کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا یہاں پہ؟ اچھا ہاں شارق بھائی آپ کچھ سمجھائیے گا تو بتائیے، فاجتمعوا الناس میں کیا پرابلم ہے؟ سر دو فائل آ جا رہا ہے اس میں۔ ہاں دو فائل آ جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، دو فائل ہو جا رہا ہے، فاجتمعوا الناس، ایسا نہیں ہوتا عربی میں، ٹھیک ہے، کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے لیکن اس کا ریزن ہے، یہاں نہیں ہو سکتا، یہاں نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا، اس کیس میں فاجتمعوا الناس، یہ دو فائل یہاں ہو ہی نہیں سکتا، یہ غلط ہو جائے گا، فاجتمعوا الناس، یہاں پہ معنی کیا ہو جا رہا ہے؟ وہ جمع ہوئے، وہ جمع ہوئے، یعنی لوگ، ایسا نہیں، دو میں سے ایک ہی کہہ سکتے ہیں ہم، یا تو کہیں گے فجتمعوا الناس، یہ کہیں گے یا تو کہیں گے کیا؟ فجتمعوا فجتمعوا صرف کہیں گے بس، فجتمعوا بس، لوگ جمع ہو گئے، لیکن آپ کو کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی کہنا ہے ہمیں کہ لوگ جمع ہوئے، سمجھ میں نہیں آئے گا لوگوں کو کون جمع ہوا، فجتمعوا الناس، تو تو کیا کہیں گے تب؟ کہنا ہے کہ لوگ جمع ہوئے، یہ کہنا، تب کیسے کہیں گے؟ یہ بھی ضروری ہو سکتا ہے کہنا ہے لوگ جمع ہوئے تاکہ لوگ غلط نہ سمجھے، تو کیا کریں سر گے ہم واحد لوگ؟ کا سیغہ، ہوا کا سیغہ واحد استعمال کر دیں کریں گے، گے سر۔ واحد کر دیں گے، صحیح، ٹھیک ہے نا، یہی طریقہ ہے فعل کا، تو یہ جو سیگا ہے، اگر ناس کو استعمال کرنا ہی ہے ہم لوگ کو، تو جو فعل کا جو گردان ہے اس کو واحد کا لائیں گے، ٹھیک ہے، گردان کیا ہو جائے گا؟ واحد آ جائے گا، ٹھیک ہے، جیسے کہ تو فجتمعوا تھا، اس کو ہم لوگ اجتماع کر دیں گے، ٹھیک ہے، اچھا ایک منٹ، اجتماع کر دیں گے، ٹھیک ہے، فجتمعوا تھا، اس کو فجتمع ایسا کر دیں گے، واحد کا آ جائے گا، ٹھیک ہے، فجتمع الناس، تو ہم کہیں گے ہاں اس بار فائل جو ہے یہی فائل ہے، یہی فائل ہے، ٹھیک ہے،
تو یہ قاعدہ یاد رکھیے گا. یہ شروع سے میں ہو سکتا ہے کچھ اسٹوڈنٹ کو کنفیوزنگ لگتا ہے یہ چیز، لیکن ہم لوگ اس کو کر چکے ہیں. بک 2 کے کچھ 15 یا 20 لیسن کے آس پاس کہیں پر شاید کیے تھے یہ چیز ہم لوگ، 20 لیسن کے آس پاس کہیں پر، یا اس سے پہلے شاید 15 لیسن کے آس پاس میں کہیں پر، 14-15 میں، اللہ والا. تو یہ چیز ہے، ٹھیک ہے نا. تو کہنا ہے اگر ہمیں یعنی کہ اگر آپ کو فائل، کیا قاعدہ یاد رکھیے، اگر فائل آپ کو ظاہر کرنا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. اگر یہ کنفیوژن لگ رہا ہے یا بھول گئے آپ لوگ تو یاد رکھیے قاعدہ. اگر فائل کو ظاہر کرنا ہے، فائل کو اگر ظاہر کرنا ہے، ٹھیک ہے، فائل کو اگر ظاہر کرنا ہے کہ رجلو، رجلو الرجال، ٹھیک ہے، الرجال، یہ فائل کو ظاہر کرنا ہے. لوگ، جیسے کہنا ہے لوگ نکل گئے، ٹھیک ہے، لوگ نکل گئے، تو جو سیگا آئے گا ہمیشہ جب بھی فائل ظاہر ہوگا، سیگا ہمیشہ واحد کا آتا ہے، یاد رکھیں. خرج الرجال، لوگ نکل گئے. جب بھی فائل آپ کو لکھنا ہے ایکسپلسٹلی، واضح فائل بن کے آئے گا، فائل جو مرفوع ہوتا ہے وہ آپ کسی بھی جملے میں ظاہر کر رہے بھائی یہ فائل ہے، تو اس کا جو فعل ہے اس کے پہلے، اس کا جو فعل اس کے پہلے ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہمیشہ واحد کا صیغہ لے گا. خرج الرجال، ٹھیک ہے نا. اس میں کنفیوژن نہیں رکھنا، کیونکہ خرجہ میں فائل مستتر ہوتا ہے، اور خرجہ میں فائل کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ خرجہ میں فائل ہے نہیں، یہاں پہ مستتر ہے. اگر ظاہر کرنا ہے تو مرفوع کچھ لائیں گے، تو وہی مرفوع ہے، ٹھیک ہے. فائل اگر ظاہر ہوگا، یعنی مرفوع فائل جو دکھ رہا ہے آپ کو، فائل ظاہر ہوگا تو ہمیشہ فائل جو ہے وہ، ہمیشہ اس کا فعل جو ہوگا وہ واحد کا صیغہ لے گا. خرج الرجال ایسے ہو جائے گا، خرج الرجال، ٹھیک ہے. اب جب فائل آپ کو ظاہر کرنا ہے تب، ٹھیک ہے، خرج الرجال. اب دیکھیے لوگ نکل گئے، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ خرج الرجال، ٹھیک ہے. اب آپ کو کیا کہنا ہے؟ لوگ نکل گئے، لوگ نکل گئے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب کہنا ہے اور لوگ نکل گئے، اور مثلا کیا کہنا ہے؟ لوگ نکل گئے، اور کہنا ہے کہ اور بیٹھ گئے، لوگ نکلے اور بیٹھے. اب بتائیے، ہاں بتائیں گے عبداللہ بھائی، آپ بتائیے. اب کہنا ہے لوگ نکل گئے اور بیٹھ گئے، اب کیا کہیں گے؟ اینڈ دے سیٹ، کیا ہوگا؟ لوگ نکلے، پیپل وینٹ آؤٹ اینڈ سیٹ، ٹھیک ہے. لوگ یعنی وہ لوگ باہر نکلے اور بیٹھے. جی عبداللہ بھائی ہے نا آپ بنے ہوئے؟ خرج الرجال، جلسو آئے گا. ہاں اب جلسو آئے گا، کیونکہ ایک بار فائل کا تذکرہ ہو چکا ہے. فائل کا جب تذکرہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، تب آپ کو جو ہے فعل کو، فائل جب پہلی مرتبہ آپ فائل لا رہے ہیں تو اس کا پہلی مرتبہ جب آپ فائل استعمال کریں گے، فائل، تو اس کا جو ہے فعل اس کا واحد کا صیغہ ہوگا، ٹھیک ہے، مفرد کا صیغہ، بنیادی صیغہ، خرجا، جلسہ، ذهب، جو بھی. لیکن اب ایک بار جب فائل ظاہر ہو گیا رجال کی شکل میں، اب جب نیکسٹ ٹائم ریفرنس ہوگا فائل کی طرف میں، اب فائل ظاہر سی بات، اب تو نام لے کے نہیں نہ کہیں گے لوگ نکلے اور لوگ بیٹھے، لوگ نکل گئے اور وہ بیٹھ گئے، نہیں. اب لوگ نکل گئے اور وہ بیٹھ گئے، لوگ نکل گئے اور لوگ بیٹھ گئے، نہیں، لوگ نکل گئے اور وہ بیٹھے. اب فائل جو ہے اب ضمیر کے شکل میں لائیں گے، ٹھیک ہے. تو بات کا لب لباب کیا ہو گیا؟ خلاصہ یہ ہوگا کہ اگر فائل کو ظاہر کرنا ہے تو اس کا جو فعل ہوگا وہ واحد کا صیغہ لے گا، بنیادی صیغہ لے گا، ٹھیک ہے. مذکر فائل ہے تو مذکر صیغہ ہوگا، مؤنث ہے تو مؤنث ہوگا. خرجہ ہوگا یا خرجت، ذہبا یا ذہبت، جلسا یا جلست. جیسے یہاں پہ ہم لوگ کی اجتماع یا اجتماعت، ٹھیک ہے، وہی ہوگا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے؟ انشاءاللہ امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر ڈاؤٹ ہوگا تو ہم سے آپ میسج کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھا دیں گے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ امید ہے سمجھ گئے ہوں گے آپ، ٹھیک ہے. تو یہ چیز بات، جب بھی فائل آپ کو ظاہر کرنا ہے تو ہمیشہ فعل کا جو فعل فعل جو آئے گا واحد کا صیغہ آئے گا، ٹھیک ہے. یاد ہے نا؟ تو کہنا ہے کہ دا اسٹوڈینٹس، ٹھیک ہے، لو اسٹوڈینٹس، شاگرد گئے. اب گئے کے لیے کون سا فعل آئے گا؟ جی ایک بار لاسٹ مثال کر لیتے ہیں. طلاب گئے، ذهبوا، ٹھیک ہے. دا اسٹوڈینٹس وینٹ ٹو دا مدرسہ، کیا صیغہ آئے گا؟ کیا لائیں گے؟ ذهبا، ذهبا، ذهبوا، کیا آئے گا یہاں پہ؟ فاعل ظاہر ہے، اب اس کا فعل آئے گا. فاعل مرفوع ظاہر ہے، اب اس کا فعل آئے گا. تو صیغہ کیا ہوگا فعل کا؟ جی کیا لائیں گے؟ کیا آنا چاہیے؟
ज़हबा। ज़हबा ये होगा बस, ठीक है, ज़हबा होगा, ज़हबू नहीं हो सकता क्योंकि फाइल जाहिर है, फाइल जाहिर है तो वह वाहिद का सीगा ही होगा, ठीक है, ज़हबा ही होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे तालिब अगर रहता तालिबातु, तालिबातु, ठीक है, पूरा तालिबातु, तो यहाँ पे फिर क्या होता जी, शारिक भाई क्या होता, मुअन्नस होती तो यहाँ पे क्या होता, ज़हबत। ज़हबत हो जाता बस, मुअन्नस का सीगा, या तो ज़हबा है तो ज़हबत, ठीक है, या तो खरजा है तो खरजत, ठीक है। फाइल जब जाहिर होगा तो उसका जो फेल होगा वाहिद का सीगा जाता है, बस यही खुलासा है इसका, ठीक है। हम लोग दूसरी चीज को रिवाइज कर ली, चलिए कोई बात नहीं, एक मिनट। अच्छा, तो ये समझ गए आप लोग, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो हाँ, ये माने निकलता है इस बाब में मुतावा का, जैसे उसमें भी निकल रहा था ये माने, ठीक है, इज्तमा यज्तमिउ, एक मिनट। अच्छा, हाँ, मजदर क्या बनेगा इस बाब का जी, मजदर की तरफ आइए, इर्तफा यर्तफिउ, मजदर क्या बनाएंगे, मजदर क्या बनेगा, इफ्तिआल के वजन में मजदर क्या बनेगा, इर्तिफाउन। बहुत अच्छा, इर्तिफा, इर्तिफा, उठाना, इर्तिफा का माने क्या हो जाएगा, उठना, रफा का माने उठाना, इर्तिफा माने उठना। हाँ, अब इसका मजदर क्या हो जाएगा, इज्तमा का, पानी पानी दे दो, पानी दिया गया। इसका मजदर क्या हो जाएगा, इज्तमा का, इज्तिमा। इस्तिमा। बहुत अच्छा, इज्तिमा। जमा क्या माने होगा इज्तिमा का, जमा करना या जमा होना, जमा होना। होना। होना, बहुत अच्छा, इसीलिए इसी माने में इस्तेमाल भी होता है, इज्तिमा है ना, इज्तिमा है, आज इज्तिमा में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इर्तिफाउन, ठीक है, इज्तिमा का मतलब हो जाएगा मीटिंग, ठीक है ना। इज्तमा जमा जमा करना, इज्तमा जमा होना, तो इज्तिमाउन जमा होना, ठीक है ना, इज्तिमाउन, इज्तिमा का मतलब क्या होगा, जमा होना, जैसे उर्दू में इस्तेमाल करते हैं इसको मीटिंग के माने, इसमें इज्तिमाउन, ठीक है। अ, ठीक है, और जो लोग जमा हुए हैं उनको क्या कहेंगे, इस्म फाइल, जो लोग जमा हुए इसको क्या कहेंगे, वो जमा हुआ, तो जमा होने वाले को क्या कहेंगे, क्या करते हैं हम लोग, या को बदल देते हैं किससे, मुजतमीउन। बहुत अच्छा, मुजतमिउन, मुज मुजतमिउन, ठीक है, मुजतमिउन, मुजतमि, मुजतमि माने जो जमा हुआ, और जमा कहना है तो ऊना लगा देंगे, मुजतमिउना, ठीक है, ये हो गया मुजतमिउन, कुरान में है मुजतमिउन, जरा कुछ तलाश कीजिएगा कहाँ पर कुरान में है। हल अंतुम मुजतमिउन, ठीक है, किसी को पता है कौन सी सूरा में, हल अंतुम मुजतमि, इस तरह का गालिबन है, ठीक है ना। खैर, जरा तलाश कर लीजिएगा, मुजतमिउना जो जमा होते हैं, ठीक है। इसका भी वैसे हो जाएगा मुर्तफि, ठीक है, मुर्तफिउन, मुर्तफिउन, ठीक है, मुर्त मुर मुर्तफिउन, ठीक है। अच्छा, ये अच्छा, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया, और एक मीनिंग जो इस बाब में मिलता है, अच्छा एक और, अच्छा ये समझ में आ गया, तो ये बाब जो है क्या फायदा देता है, नंबर वन, ये बाब फायदा दे रहा है किसका, मुतावा का, ठीक है, मुतावा का, ये रिफ्लेक्सिव मीनिंग, रिफ्लेक्सिव यानी कि ये, वो उसने किया वो हो गया, ये माने में वो हो गया, मुतावा का माने देता है। दूसरा माने ये बाप किस चीज का देता है, नोट कीजिएगा, सब नोट कीजिएगा, ठीक है। तो ये माने देता है अल मुतावा का, और दूसरा माने जो इस बाप में आता है, वो है क्या, अल
جی کیا معنی ہے؟ اہتمام، ٹھیک ہے نا. متابعہ کا میننگ ملتا ہے المتابعۃ الاہتمام. اہتمام، اہتمام کا میننگ آتا ہے اس باب میں. ٹھیک ہے، اہتمام. اچھا، اس کے لیے آپ کو دے رہے ورڈ ہم کیا؟ سمع. اس باب میں لے کر کے آئیے جی سمع کو، کوئی بھی آپ میں سے سمع کو اس باب میں لائیے. افتعل میں کیا آ جائے گا؟ ماضی مضارع اس کا. جی کیا ہوگا؟ استماع. بہت اچھا، استماع. بہت اچھا. استمع، ٹھیک ہے نا. استمع، سمع استمع. مضارع کیا ہو جائے گا اس کا؟ استمع. يستمع. بہت اچھا، یستمع. استمع یستمع. ٹھیک ہے، استمع یستمع. ٹھیک ہے. جی کیا معنی ہو جائے گا؟ سمع میں مطلب ہوتا ہے بتا آپ کو سننا، اور استمع کا معنی کیا ہو جائے گا؟ کیا کیا فائدہ دے گا اس بار؟ استماع جو ہے یہ اہتمام کا میننگ دے گا. ٹھیک ہے جی. اہتمام کا مطلب کیا ہوتا ہے شریک بھائی؟ استماع میں اہتمام پایا جاتا ہے. اہتمام کیا میننگ ہے اہتمام کا؟ جی اہتمام کسی کام کو کیسے کرنا؟ اہتمام کے ساتھ کرنا. جی یہی ہے اہتمام کا معنی دیتا ہے یہ، کسی کام کو اہتمام کے ساتھ کرنا. ٹھیک ہے، تو سمع مطلب ہوتا ہے سننا، اور استماع مطلب کیا ہو جائے گا پھر؟ جی اس کا مطلب ہو جائے گا سننا. انگلش میں کہیں تو ہی ہرڈ. ٹھیک ہے جی. انگلش میں کیا ہو جائے گا میننگ؟ سمع مطلب اس نے سنا، اور استماع مطلب کیا ہو جائے گا؟ اس نے کیسے سنا؟ اہتمام کے ساتھ سنا. سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ سمع مطلب اس نے سنا، اور استماع مطلب اس نے اہتمام کے ساتھ سنا. ٹھیک ہے، مانے وہ واقعے میں کنسرنڈ تھا شخص. ٹھیک ہے نا، مانے واقعی میں اس کو فکر تھی تو بڑے اہتمام کے ساتھ اس نے سنا، مانے توجہ دے کر، توجہ کے ساتھ دھیان دے کر سنا. تو یہ دھیان دے کر کے ٹو شو کنسرن، کنسرن اہتمام کے ساتھ کسی کام کو کرنا، یہ معنی آئے گا کس میں؟ اس باب میں. سمجھے نا؟ مطلب کہ کوشش کر رہا ہے تم سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. تو سمیا مطلب اس نے سنا. انگلش میں اچھا معنی کر سکتے ہیں اس میں کیا؟ لسن. ٹھیک ہے، ہی ہرڈ، اور اس میں معنی کیا ہو جائے گا؟ ہی لسن. ٹھیک ہے، یہ ہوگا نا شاید انگلش میں صحیح ہے، لسن. ٹھیک ہے، سمیا مطلب سننا، اس نے سنا. استماع مطلب اس نے کیا کیا؟ سننے کی پوری کوشش کی، یعنی کہ دھیان سے سنا، میں نے تاکہ سمجھنے کی نیت سے سنا. ایک ہوتا ہے ہاں بھائی میں سن رہا ہوں، ٹھیک ہے سمیا، اور ایک ہوتا ہے نہیں استماع، وہ دھیان سے بالکل سن رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہیئر اور لسن میں فرق ہے نا، سننے میں اور دھیان سے سننے میں فرق ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا آپ لوگ کو؟ ٹھیک ہے، استماع مطلب سمجھ میں آ گیا. استماع یستمع، دھیان سے، غور و فکر کر کے، سمجھنے کی نیت سے. ٹھیک ہے نا، یہ معنی آ رہا ہے استماع میں، جس کو کہتے ہیں اہتمام کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. سمجھ میں آیا آپ لوگ؟ بتائیے صحیح سمجھ رہے نا معنی استماع یستمع کا؟ جی جی اب بتائیے فعل امر جو ہے، کسی کو کہنا ہے دھیان سے سنو، فعل امر بنانا کیسے ہوگا؟ فعل امر استماع یستمع سے فعل امر کیسے بناتے ہیں؟ استمع. بہت اچھا. یہ ہوگا کیا؟ تستمع. ٹھیک ہے، اصل کیا تھا یہ؟ تستمع، تستمع. مانے تم سنتے ہو. اب تا ہٹا دیں گے یہاں سے، اور آخری کیا کرتے ہیں؟ اس کو کیا کرتے تھے ہم لوگ؟ سکون کر دیتے ہیں، اور اب پڑھا نہیں جا رہا تو ایک حمزہ لے کر کے آئیں گے. ٹھیک ہے، اور حمزہ میں حرکت کیا دیں گے اصغر بھائی؟ کسرہ کا. ہاں کسرہ. کیا دیکھتے ہیں عین کلمہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا، یہاں دیکھتے ہیں ہم لوگ عین کلمہ میم ہے، تو عین کلمہ میں اگر دمہ ہوتا تو یہاں دمہ دیتے، لیکن عین کلمہ میں دمہ نہیں ہے، تو دمہ ہوگا تو دمہ، نہیں تو پھر کسرہ.
दम्मा हो, कसरा दम्मा। फतह नहीं आता, फतह सिर्फ एक बाब में आता है, ठीक है, फतह नहीं आता। दम्मा होगा तो दम्मा, नहीं तो कसरा, तो कसरा दे दिया। क्या आएगा फिर? इस्तमिअ। ठीक है, इस्तमिअ। जब अगर जमा के लिए कहा जाए तुम सब सुनो, तो क्या होगा? इस्तमिअ। ऊना इस्तमी तुम सब इस्तमिउ। हाँ, इस्तमीउ इस्तमिअ, हाँ ये तो ऊना तो था, सही बात है। तस्तमिऊना, ये क्या था? तस्तमिऊना। अगर ऊना वाले जमा वाले अंतुम वाले लेते तो ये ऐसे होता, तस्तमिऊ, तस्तमिऊना। ठीक है, तो इसका अगर अगर इसका अगर अम्र बनता तो हटा देंगे, और नून ग्रुप वाला फेल है उसका नून को हटा देते हैं। हटा देंगे। तो ये हो गया तस्तमिऊ। अब एक अलिफ ऐड कर देते, पढ़ेंगे नहीं, तस्तमिऊ। सॉरी, ये हटा दिया। अब एक हमजा आएगा शुरू में, इस्तमिऊ, इस्तमिऊ। ठीक है, अब कुरान में आयत है, किसी को याद है? किसको याद है? कुरान, जब कुरान को पढ़ा जाए तो क्या आयत है? वइज़ा कुरिअल कुरआनु फस्तमिउ लहु। बहुत अच्छा। तस्तमीउ फस्तमिऊ लह, वइज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। ये आयत है शारिक भाई। जी सर। हाँ, तो फस्तमिऊ, ठीक है। तो देख रहे हैं आयत में फस्तमिऊ का जिक्र। अब सवाल पैदा है होता है यहाँ पे, ठीक है। फस्तमिऊ, ठीक है। सबसे पहले सवाल पैदा होता है, हमजा को हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। फस्तमिऊ, हमजा कहाँ गया ये यहाँ पे? इसको क्यों नहीं पढ़ रहे हैं हम? इस्तमिऊ, और इस्तमिऊ तुम सब सुन, लेकिन फा आ गया तो फस्तमिऊ, मतलब ये हमजा को क्यों नहीं पढ़ा हम लोगों ने? हमजा वस्ल है अच्छा इसलिए। अच्छा, हमजतुल वस्ल है, हाँ इस बाब में फेल अमर जो बनता है हमजतुल वस्ल, ठीक है ना। फस्त, इसलिए स्किप हो जाएगा फस्तमिऊ। ठीक है, फस्तमिऊ, तो इसका तर्जमा क्या होगा? तुम सब सुनो, यू ऑल लिसन, एहतमाम। अच्छा, तुम तुम सब सब में हाँ हाँ। तुम कहाँ है इसमें? तुम सब, अंतुम कहाँ है इसमें? अंतुम के लिए कौन सा फाइल कहाँ है इस फेल में? वाव बहुत अच्छा, वाउल जमा फाइल, तुम सब, तुम सब सुनो। लेकिन कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं कहते हैं कि जब कुरान को पढ़ा जाए तो क्या करो? इस्मा नहीं कहा गया, इस्माऊ। इस्माऊ का बनता कौन से बाप से? समिया से, ठीक है ना। ये नहीं कहा गया इधर से, समिया से नहीं कहा गया है। समिया यस्माऊ से बनता इस्मा। पहला अमर क्या होता? इस्मा, या जमा होता इस्माऊ, ठीक है। इस्माऊ ऐसे नहीं कहा गया। इस्माऊ मतलब सुनो नहीं, सुनो नहीं, बल्कि ध्यान से सुनो। फस्तमिऊ, फर्क समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये देख रहे इस सर्फ का इल्म जो है आपको कितना बारीकी देता है माने में। इस्माऊ होता तो मतलब ठीक है सुनो, लेकिन क्योंकि इस बाब में एहतमाम है, फस्तमिऊ, फस्तमिऊ, ये जो एक्स्ट्रा हमजा है और ये ता है, ये एहतमाम का माने भी देता है। फस्तमिऊ लह, फस्तमिऊ लहु वहां से तू, ठीक है। फस्तमिऊ, समझ में आ गया ये? तो फिर हम देख रहे हैं ये डिफरेंट पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या पता चला, इस बाब में एहतमाम का माने भी पाया जाता है, ठीक है। एहतमाम का माने भी इस बाब में पाया जाता है। एहतमाम से मुराद क्या होता है? एकदम किसी काम को अंजाम देना, एकदम उस पूरी तरीके से जद्दोजहद के साथ, या माने उसके साथ एकदम एहतमाम करना, यानी कि कंसर्न होना उस काम के लिए, डीप एकदम जुड़ जाना, एकदम उसके साथ जुड़ जाना, ठीक है ना। कहेंगे डीप अटैचमेंट होना उस काम के साथ में, ठीक है। तो ये है, और एहतमाम में और भी बहुत सारा माने आ सकता है, वो है कसब, ठीक है। कसबा भी एक फेल हम लोग किए थे, जो शुरू में किए थे, कसबा, इक्तसबा, ये भी एहतमाम का माने इसमें आता है, ठीक है। अगर शुरू वाली किताब चैप्टर याद है आपको, शुरू शुरू में इक्तसबा हम लोग कर रहे थे। कसबा यानी कमाना, कसब कमाना, इक्तसबा उसने कमाया। इक्तसबा मतलब क्या हो जाएगा? एहतमाम के साथ कमाया, फुल एफर्ट लगा करके कमाया, ठीक है। कसबा और इक्तसबा कहाँ पर एक जगह जमा है, कौन सी आयत में? कसबा और इक्तसबा, जी। कसबा इक्तसबा कौन सी आयत में जमा है? कसबा इक्तसबा, कहाँ जमा है इक्तसबा और कसबा? जी, कौन बताएगा? ये ऐसी आयत जिसको रात में सोने से पहले पढ़ना चाहिए, जी, सोने से पहले पढ़ना चाहिए। सूरह बकरा की आखिरी आयत,
جی بتائیے. آمن الرسول بما ہاں انزل صحیح. الیہ. تو کیا ہے لہا ما کون سا حصہ ہے؟ لہا ما. کسبوا لہا ما کسبت. بہت اچھا. لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت، یہی تو ہے. مکتسبت. ٹھیک ہے. یہ بتایا آپ کو شروع ہم بتائے تھے آپ کو جب سمجھا رہے تھے علم صرف کے فوائد کیا ہے. جیسے یہ فوائد سمجھ میں آیا، فاستمعوا فاستمعوا کا فائدہ سمجھ میں آیا، تو یہ بھی ایک فائدہ سمجھ میں آیا، اکتسبا یکتسب، لہا ما کسبا و علیہا مکتسب. ٹھیک ہے. یہ اگر آپ کو یاد ہوگی چیزیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا ریکارڈنگ میں تو سمجھ میں آ جائے گا. بس ہلکا سا بتا دے رہا آپ کو پھر سے تاکہ چیزیں یاد تازہ ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. تو قرآن میں جب اللہ سبحانہ وتعالی نے گناہ کا ذکر کیا، لہا نیکی کا جب ذکر کیا تو اللہ نے کیا کیا؟ لہا ما کسبا. ٹھیک ہے. لہا، لہا یہی ہے نا، لہا ما کسبت. اچھا تا ہے اس میں، یہ مؤنث ہے، روح کا نفس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. ایسے لہا ما کسبت. ٹھیک ہے. ایک منٹ. لہا ما کسبت. ٹھیک ہے. میں نے تا مٹا دے رہے فی الحال ابھی. ٹھیک ہے. تا ہے اکتسبت، یہ بھی تا بھی جڑا ہوا ہے، لیکن دھیان دیجیے کسبت اکتسبت، کسبا اکتسبا. اس میں جو ہے لہا ما کسبت علیہ مکتسبت. علیہا. ٹھیک ہے. و علیہا مکتسبت. ٹھیک ہے. یہ حصہ ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں گے لہا ما کسبت. لہا مطلب ہوتا ہے اس کے لیے، اس کے اچھا. لیے ہے، یعنی اس کے لیے ہے کیا؟ اس کے لیے ما کسبت، جو اس نے کیا، مانا. جو اس نے کیا. لہا اس کے لیے ہے جو اس نے، اس کے لیے یعنی کہ یہ نیکی کا تذکرہ ہے. یہاں پہ لام کیا بتاتا ہے؟ نیکی. یعنی یہ جو کسبہ بتا رہا ہے نیکی کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے. کسبہ یعنی کہ اس نے جو نیکی کی، اس نے جو نیکی کمایا. ٹھیک ہے نا. لہا اس کے لیے، لہا ما کسبہ و علیہا نیچے والی کیا ہے؟ وہ اور اس پر ہے. اس پر سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس پر زور، اس پر سے مراد ہے کہ یہ گناہ کا بات ہو رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. علیہ اللہ مان اس کے لیے، اس کے لیے کیا ہوگا بھائی؟ اس کے فیور میں کیا ہوگا؟ جو اس نے کیا، یعنی کہ یہ گڈ ڈیڈز مراد ہے، نیکی مراد ہے یہاں پر. نیکی کسبہ میں. علیہ مکتسبت میں علیہ اس پر ہوگا، اس پر ہوگا یعنی کہ جرم کیا اس نے، اس پر کیا ہوگا؟ مکتسبت، جو اس نے کیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو کسبہ کا مطلب ہوتا ہے کرنا، نیکی کمانا، اس نے جو کمایا. لیکن یہاں پر کسبہ مطلب ہوتا ہے کمانا. ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پر جو ہے آپ کا، ایک منٹ، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ، تو پھر سمجھ میں کیسا آئے گا؟ کون سی آیت میں کس سمے نیکی مراد ہے؟ لہا سے سمجھ میں آ رہا ہے. لہا مطلب لی، اس کے لیے نیکی، سمجھ میں آ رہا چاہیے نیکی کے لیے ہے. علیہا اس پر ہوگا، یعنی جرم ہوگا اس پر. تو سمجھ میں اچھا علیہا والا حصہ جو ہے یہاں پہ برائی ہے. تو سمجھ میں آیا. علماء نے کیا اس کا تفسیر کیا، کسبہ کا ترجمہ کیا جو اس نے نیکی کمائی، اور ایک کسبہ کا کیا ترجمہ کیا؟ جو اس نے، جی، اور اس پر کیا ہے؟ جو اس نے کیا؟ برائی کی. گناہ. برائی، برائی. ٹھیک ہے نا. تو سمجھ میں آیا کسبہ. امید ہے کہ ہم سمجھا سک رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. جی. یہ سمجھانا بھی ایک سمجھ لیجئے ایک فک ہوتی ہے، ہر آدمی نہیں سمجھ، ہر آدمی نہیں کسی چیز مطلب کوئی چیز ہوتی ہے جو سمجھ لیتے ہیں آپ، لیکن سمجھانا ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہوتی. وہ اچھا انسان ہوتا ہے، فقیر انسان ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، جو سمجھا بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے سمجھانے سمجھنے کی. تو لہا آمین. میں کہہ رہا ہوں سمجھا نہیں سک رہے ہیں. لہا ما کسبت اس کے لیے ہے جو اس نے کیا، تو جو اس نے پایا، جو اس نے کمایا. تو کسبت کی کمایا، کمایا مراد یہ نیکی مراد ہے یہاں، کیونکہ اس میں لام استعمال ہوا ہے. دوسرے والے حصے میں علیہا مکتسبت، اور اس پر ہے مکتسبت. اکتسبت یعنی کہ جو برائی اس نے کمایا، جو برا اس نے کمایا، the evil he has earned. ٹھیک ہے. علیہ تو اعلیٰ بتاتا ہے کہ اکتسبت میں مراد کیا ہے؟ برائی. ٹھیک ہے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے نیکی کے لیے، نیکی کمانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کیا کسبہ یا کسبت، اور برائی کے لیے کیا استعمال کیا؟ اکتسبت. ٹھیک ہے. تو کیا جواب دیا جاتا ہے کیوں ایسا ہوا؟ کہ برائی میں زیادہ حروف ہے، اس سے شاید تھوڑا سا زیادہ ہی پورا اکٹھا ہو گیا. برائی کے لیے زیادہ حروف ہے نا. یہاں تھوڑا لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. برائی، ایک منٹ. ٹھیک ہے. کسبہ نیکی کمایا، اس نے کمایا نیکی، اور اس کے لیے کیا ہے؟ اکتسبہ، برائی کے لیے. جی اکتسبہ، یہ با ہے.
جی تو برائی کے لیے زیادہ حروف کیوں ہے؟ کیا کیا بتا سکتے ہیں؟ کسی کو یاد ہے ہم کیا بتائے تھے کلاس میں؟ دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں آپ لوگ. برائی کے لیے زیادہ حروف استعمال ہوا ہے. برائی کمانے کے لیے زیادہ حروف ہے اور نیکی کمانے کے لیے کم حروف استعمال ہوا ہے. کیا جواب دیں گے اس کا؟ 3 حروف ہے. برائی نیکی کمانے کے لیے صرف 3 حروف استعمال قرآن میں اللہ نے سبحانہ وتعالیٰ نے کیا. اور برائی کمانے کے لیے 5 حروف ہے، جس میں زائد کیا ہے یہ الف، یہ حمزہ جو ہم لوگ اس باب میں کیا، اور حمزہ اور تا. تو برائی کا تذکرہ جب ہوا تو 5 حروف برائی کے لیے، بیڈ ڈیڈس کے لیے. اور گڈ ڈیڈس کے لیے تذکرہ ہوا 3 حروف. ٹھیک ہے. کیا وجہ ہے؟ کیا علماء بتاتے ہیں کہ برائی کا تذکرہ اللہ نے جب کیا تو ایک تسبب حروف زیادہ استعمال کیا. ٹھیک ہے. نیکی کے لیے کم حروف ہے. جی. تو عربی گرامر کا قاعدہ کیا ہے کہ جب کسی عربی گرامر کا قاعدہ کیا ہے؟ ٹھیک، ایک منٹ. ایک قاعدہ تھا ذہن میں نہیں آ رہا. زیادت المبنى تدل علی زیادت المعنی، ذہن سے میں نکل جا رہا ہے. میں نے کہ حروف کا زیادہ ہونا یہ دلالت کرتا ہے معنی کے زیادہ ہونے پر. ٹھیک ہے. تو حروف کا زیادہ ہونا دلالت کرتا ہے معنی میں کچھ ہے ایڈیشن ایکسٹرا. ٹھیک ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ نیکی، یعنی نیکی کمانے کے لیے زیادہ ایفرٹ نہیں لگانا پڑتا. انسان اگر نیکی میں اس کے رجسٹر میں، کھاتے میں نیکی لکھ دیا جاتا ہے بس نیت ہی کرنے سے. ٹھیک ہے. نیت کرنے سے نیکی لکھ دی جاتی ہے اس کے رجسٹر میں. تو نیکی کمانا کیا ہے؟ آسان ہے. ٹھیک ہے. لیکن گناہ کمانے کے لیے انسان کو ایفرٹ لگانا پڑتا ہے، انسان کو کوشش کرنا پڑتا ہے، اہتمام کرنا پڑتا ہے. اہتمام کمانے کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ حمزہ اور تا سے. اہتمام کرنا پڑتا ہے. محض صرف اگر وہ برائی کے بارے میں سوچے تو کیا رجسٹر میں برائی لکھا جاتا ہے؟ جیسا نیکی کے بارے میں سوچا تو اس کے رجسٹر میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. اگر برائی کے بارے میں سوچا تو کیا کتنے نیکی لکھی جاتی ہے؟ کیا برائی نیکی کے نہیں بارے میں سر، نہیں لکھی جاتی ہے؟ جب تک کرے 0. گا نہیں ہوگی. ہاں، جب تک کرے گا نہیں. کرے گا تو ایک برائی لکھ دی جاتی ہے. اور نیکی میں کیا ہے؟ جب کرے گا، نہیں کرنے سے بھی، صرف سوچنے سے ایک نیت کے وجہ سے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. لیکن اس میں صرف نیت کی وجہ سے نیکی نہیں برائی نہیں لکھی جاتی ہے کہ نیکی یہ کیا تو بس نیت کر لیا برائی کا تو بس برائی لکھ دی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے. تو نیکی کے بارے میں سوچنے سے ہی بس انسان کے کھاتے میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. اس لیے کسبہ کے بارے میں اگر 3 حروف ہے تو آسان ہے نیکی کرنا، ثواب پانا نیکی کا آسان ہے. لیکن برائی کے ثواب، برائی کا جو گناہ لکھنے کے لیے کوشش کرنا پڑتا ہے. کوشش کرنے کے بعد ہی جو ہے برائی لکھا جاتا ہے. صرف سوچنے سے ہی محض برائی نہیں لکھ دی جاتی ہے. پہلے کرے گا تب. ٹھیک ہے. اگر سوچا تو 0 برائی، لیکن اگر کر لیا تو کتنی برائی لکھی جاتی ہے؟ 1. ٹھیک ہے. تو اگر انسان نیکی کے بارے میں اگر سوچتا ہے تو کتنا نیکی لکھ دی جاتی ہے؟ 1 نیکی. اور برائی کے بارے میں سوچتا ہے، ابھی سوچا ہے صرف، تو کتنی برائی لکھی جاتی ہے؟ 0. لیکن اگر نیکی کو انجام دے دیتا ہے تو کتنی نیکی لکھی جاتی ہے؟ یہ تو نیت کے لیے اتنا ہوا. اب سب کر دیا، انجام دے دیا تو کتنی نیکی لکھی جائے گی؟ سوچا تو 1، لیکن اگر کر دیا تو کتنی نیکی؟ 10 10. منیمم، وہ بھی منیمم ہے، کم سے کم 10. پھر اللہ جس کے لیے چاہے بڑھا دے. لیکن اگر بڑا برائی دے. کے بارے میں سوچا تو 0 لکھا گیا. لیکن اگر کر دیا برائی تو کتنا لکھا جائے گا؟ کتنے برائی؟ 1 1. بہت اچھا. دیکھ رہے ہیں، یہ چیز ہے. ٹھیک ہے. تو پتہ چلا کہ نیکی کمانا آسان ہے آسان. اور برائی کمانے میں اہتمام لگتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ، اس لیے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس میں جو آیت ہے جو ہر دن پڑھنی چاہیے رات میں، ہر رات، اس میں یہ چیز علماء کہتے ہیں ایک تصبہ اہتمام کا معنی دیتا ہے حمزہ اور تا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں زبردست یہ ہے سلف کا فوائد میں سے. ٹھیک ہے نا. استمیعوا ہم لوگ کیا فاستمیعوا، اور اس طریقے سے ایک تصبہ میں. ٹھیک ہے. وعلیہا اللہ اکبر. یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے. ربنا لا. اچھا جی. تو یہ سمجھ میں آ گیا؟ 1 منٹ. اچھا، استماع ہو گیا ہے. ایک تصویہ بھی دیکھ لیا آپ لوگوں نے. اس طرح کا اور بھی بہت سارے ایسے افعال ہے جو، تو اہتمام کا ایک معنی مل گیا، اور مطاوع کا ایک معنی اہتمام کا. ایسا بہت ساری مثالیں ہیں. ٹھیک ہے. قربا، قروبا ہو جاتا ہے وہ پاس آیا.
ٹھیک ہے نا. اور ایک اس باب میں لائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اقتربا. ٹھیک ہے، اقتربا وہ اہتمام کے ساتھ، وہ واقعی میں پاس آ گیا، وہ زیادہ پاس آ گیا، اس کا معنی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، قربا اور اقتربا اس باب میں. ٹھیک ہے، پاس آنا اور اہتمام کا معنی اس میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. خیر ایسے بہت سارے افعال ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کبھی بعد میں اس کو پھر دیکھیں گے. اچھا تو یہ ہو گیا ہے. تو یہ ایک معنی اس میں نکلتا ہے. اور بھی کچھ باتیں ہیں لیکن شاید اس کو پورا کر نہیں پائیں گے آج، لیکن اور تھوڑا سا پڑھا دیں، اس کے بعد ہم لوگ باقی اس کو مکمل کریں گے بعد میں. تو یہ سمجھ میں آپ کو آ گیا؟ اچھا ایک منٹ. اچھا ایک بار چیپٹر ہم لوگ تھوڑا دیکھ لیتے ہیں، چیپٹر انشاءاللہ میں دیکھتے ہیں. جی چیپٹر کی طرف چل رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. اچھا یہاں پر دیکھتے ہیں اب کیا اس کو ڈسکس یہاں پہ کیا. اس میں بڑا ایک اہم چیز وہ باقی رہ گیا، لیکن تھوڑا زیادہ ہم لوگ ٹائم لے لیا اس پڑھنے میں. تو یہ کون سا باب ہم لوگ کرے؟ باب ثانی، افتعل یفتعل افتعالا، مصدر کا وزن. ٹھیک ہے، موزون اس کی مشہور مثال کیا ہے؟ اجتماع یجتمع اجتماعا، وعلامته ان يكون ماضی، اس کی علامت کیا ہوتی ہے اس باب کی؟ ان يكون ماضی، اس کا ماضی ہوتا ہے. ماضی میں یعنی کہ کتنے حروف ہوتے ہیں؟ علی خمسۃ احرف، ماضی میں 5 حروف ہوتے ہیں. 5 حروف ہوتا ہے ماضی میں. بی زیادت الحمزتی، حمزہ زائد ہوتا ہے کہاں پر؟ فی اولی، حمزہ شروع میں آتا ہے. والتائی، اور تاج کہاں آتا ہے؟ تا کہاں آتا ہے؟ بین الفاء والعین، بین عین درمیان، کس کے درمیان؟ فا اور عین کے درمیان، تو بیچ میں آتا ہے. تا بیچ میں آتا ہے فا اور عین کے درمیان میں. ٹھیک ہے نا، حمزہ آتا ہے. تو 5 حروف ہے اس میں. ٹھیک ہے، 3 اوریجنل ہے اور پلس 2 ایکسٹرا، 2 ایکسٹرا حمزہ اور تاج ایڈ ہو رہا ہے. ٹھیک. اچھا وہ بنا، اور کہتے ہیں بنا نے استعمال اس کو کیا جاتا ہے، اس کو بنایا جاتا ہے. یہ استعمال ہوتا ہے کس لیے؟ یہ اکثر للمطاوعتی، مطاوعہ کے لیے، یعنی مطاوعہ کا معنی دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، غالباً اکثر. نحو مثال کیا؟ جمعت الناس، میں نے جمع کیا لوگوں کو، مفعول بھی الناس. فاجتمعوا، تو وہ سب جمع ہو گئے، یہ فاعل ہو گیا. الناس تھا اس جملے میں، مفعول اس جملے میں کیا؟ فاجتمعوا، وہ سب جمع ہو گئے. یہ سب اس میں کیا ہے؟ یہ فاعل ہے. عین، عین کیا ہے؟ یہ سوری یہ فاعل ہے. واو، واو فاعل ہے. فاجتمعوا. ٹھیک ہے. اور ایک، ٹھیک ہے ہاں یہ ایک بڑا یہ اہم ہے، یہ چیز چھوٹ گیا لیکن شاید اس کو آج پڑھائیں پائیں گے نہیں، پتہ نہیں. وعظتہ، ہاں وعظتہ، ذرا اس کو دیکھیں. یہ ہے فعل کون سا؟ اس پر دیکھتے ہیں. وعظ. ٹھیک ہے، وعظ کیا معنی ہوگا اس کا؟ وعظ کا وعظ. نصیحت، واز نصیحت. بہت اچھا، وعظ و نصیحت. وعظ، وعظ کرنا، نصیحت دینا. ٹھیک ہے، ٹو ایڈوائز. وعظ. ٹھیک ہے، وعظ، وعظ یعظ، جیسے وجد یجد، وعظ یعظ. ٹھیک ہے، وجد یجد، واو ہٹ جاتا ہے مضارع میں. وعظ، واز کرنا، وعظ واز کرنا. ٹھیک ہے، اس باب میں ذرا لائیں اس کو. ٹھیک ہے، یہ کام کریں گے کون؟ جی ہاں اصغر بھائی آپ ہی کریں. اس کو لائیں، وعظ کو اس باب میں لے کر کے آئیں. اس باب افتعل میں لے کر کے آئیں. کیا ہوگا؟ افتعل. جی پہلا حرف کیا ہے؟ وعظ، واو، واو ہے. جی بھریے اس کو. کیا ہوگا؟ اتعظ. ابتعب. صحیح. ٹھیک ہے، ابتعب یہ ہو گیا. اس باب میں لانے سے کیا ہو گیا؟ ابتعب، ابتعب. ٹھیک ہے، وعظ ابتعب. ٹھیک ہے. جی یہ مطاوع کا معنی دے رہا ہے. کس کا معنی دے رہا ہے؟ مطاوع. تو وعظ کا مطلب ہو گیا کہ اس نے نصیحت کی. ٹھیک ہے، یا پھر یہاں مثال دیکھ رہے ہیں وعظتہ. ٹھیک ہے، وعظ کا پورا لکھے یہاں پہ وعظتہ، میں نے وعظتہ، میں نے وعظ کیا. کسے؟ اسے، میں نے اسے سمجھایا، اس کو نصیحت کی میں نے. وعظتہ، تو نتیجہ کیا ہو گیا؟ یہاں پر دیکھیے ذرا نتیجہ کیا ہوگا؟ اتعظ. فتعاد. تو اس نے کیا معنی کریں گے؟ میں نے اس کو نصیحت کی، اور تو کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ فتعاد مطلب کیا ہو جائے گا؟ اس نے نصیحت پکڑی.
पकड़ी, बहुत अच्छा, उसने नसीहत को कबूल किया, एक्सेप्ट किया, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। फत्ताज़ा, लेकिन चेंज हो गया, जरा देख रहे हैं, असल क्या वाव था, का इब्ताज़ा था, लेकिन क्या हो गया, वाव, ये क्या बन गया असगर भाई, इब्ताज़ा का वाव क्या बन जा रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं, मिल गया वसल। बस हाँ, इब्ताज़ा, तो ये हुआ क्या, इब्ताज़ा, ठीक है, बड़ा ही है ना ये चीज को समझना, ठीक है, जी इब्ताज़ा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया कि देखेंगे ये जो वाव है ना, ये किसने बदल गया है, थोड़ा देखिए, ये वाव किसने बदल गया, जी, वाव जो है बदल गया किस चीज में, ता में, ठीक है, काम। वाव चेंज हो गया ता में, ठीक है। तो इब्ताज़ा था, लेकिन इव ऐसा पढ़ा नहीं जा सकता अरबी में, ठीक है, कसरा के बाद में वाव नहीं पढ़ा जाता है अरबी में, ऐसा कोई हर्फ नहीं इसमें क्या कसरा के बाद में क्या हो, वाव हो, ठीक है, कसरा के बाद में वाव नहीं पढ़ा जाता अरबी में, ठीक है, मुश्किल होता है, सब उसको हटा दिया जाता था, इसलिए इव करके वर्ड नहीं होता, एक वर्ड में इव नहीं आता, इव, ठीक है, या उई, उई नहीं आता एक ही वर्ड के अंदर में, या इव नहीं आता, ना दम्मा के बाद में या हो सकता है, जैसे उई, या साकिन, उई, ठीक है, जैसे रुई, ये उई आवाज नहीं हो सकती, ठीक है ना, सेम इस तरीके से जो है कसरा के बाद वाव, वाव साकिन नहीं हो सकता, इव, इव, ठीक है, ये चीज जायज नहीं है अरबी में, ऐसा करना एक एक वर्ड के अंदर में, ठीक है। तो इव ताजा के बदले क्या हो गया, ता, ये वाव ताम में जाके शामिल हो गया, यानी वाव ताम में बदल गया, जी इत्ताज़ा हो गया, इत्ताज़ा, उसने नसीहत पकड़ी, ठीक है ना, इत्ताज़ा, इब्ताज़ा से इत्ताज़ा हो गया, ठीक है। इस तरह का चेंजेस भी ऐसे इसमें होता है, वाव कभी कभी क्या बन जाता है, ये बन जाता है, ठीक है। एक और मिसाल दे रहे हैं शारिक भाई आपसे सवाल, ठीक है, अब फेल है क्या, ये देते हैं आपको फेल, ठीक है, ठीक है, क्या फेल है ये देख रहे हैं, वक़ा। वक़ा, ठीक है, वक़ा मतलब क्या होता है, वक़ा मतलब, वक़ा मुदारे इसका होगा वक़ा यकी, ठीक है, डरना। वक़ा यकी मैंने, ये इसका माने हो जाएगा बचाना, बचना बचना। हाँ, इसका माने हो जाएगा बचाना, टू सेव, वक़ा यानी ही सेव, उसने बचाया, वक़ा यानी उसने बचाया, वक़ा यकी, ठीक है, इस बाब में ले आते हैं इसको, वक़ा यकी मतलब होता है बचाना, ठीक है, तो इसको अगर इस बाब में ले आए, वक़ा, वक़ा यकी बचाना, इस बाब में अगर जब इसको ले आए हम लोग, और इस बाब में जो है हमजा है और ये ता है एक्स्ट्रा, इत्तका ठीक हो है, जाएगा सर। हाँ ठीक है ना, तो ये असल में क्या इव था, क्या होता, इत्तका से इत्तका। ओरिजिनली क्या होता, इव तका, इत्तका। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा असगर भाई आप, ठीक है, इव तका, ये क्या था ओरिजिनली, वक़ा ये नाकिस है, अलिफ पढ़ा जाएगा, या है लिखा, इव तका, ठीक है, इव तका, वक़ा मतलब होता है उसने बचाया, तो इव तका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसने वक़ा माने उसने बचाया, इव तका वो क्या माने होगा, वो बच गया। बच वो गया, बच गया। हाँ वो बच गया, बहुत अच्छा, उसने बचाया और वो बच गया, ठीक है, इव तका, ठीक है, और लेकिन इव तका में वही प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, वो ई, ठीक है, ईव का प्रॉब्लम, ई, इव, ऐसे आवाज नहीं हो सकती, तो उसको फिर चेंज किया गया, ठीक है ना, ये बन गया, फिर ये ता बन गया उस ता की तरह, ठीक है, इत्तका, ठीक है, ये बन गया इस तरीके से, तो ये अब चेंज हो के क्या बन जाएगा, अब इसको इसको इदगाम कर देंगे, शद्दा डाल देंगे, ठीक है, इत्तका हो गया, ठीक है, ये इत्तका, सेम ये क्या हो जाएगा, इत्ताज़ा, ठीक है, ये हो जाएगा इत्ताज़ा, उसने नसीहत पकड़ा, ठीक है, इत्ताज़ा, इत्ताज़ा, ये हो जाएगा इत्तका, ये थोड़ा ये नाकिस है, आखिरी हर्फ इसका कमजोर है, तो इत्तका, इत्तका यानी वो बचा, अच्छा, इत्ताज़ा का हो गया, इत्ताज़ा का फेल मुतारी क्या होगा, उसका भाई इत्ताज़ा, यत, क्या पढ़ेंगे इसको, इत्ताज़ा, ताइजु। यत्ताइज़ु, बहुत अच्छा, इत्ताज़ा यत्ताइज़ु, इत्ताज़ा यत्ताइज़ु, बहुत अच्छा, इत्ताज़ा यत्ताइज़ु, ठीक है। अब इसका बताइए शारिक भैया, इत्तका मादी है, मुदारे क्या होगा इत्तका का, इत्तका यत्तकी।
यत्तकी, बहुत अच्छा, इत्तका यत्तकी। तकी, ठीक है, इत्तका यत्तकी यानी बचना, इत्तका यत्तकी मतलब बचना, वका यकी मतलब था बचाना, इत्तका यत्तकी मतलब होता है बचना, इत्तका यत्तकी, ठीक है, बचना, ठीक है। तो यत्तकी इसी, तो इत्तका यत्तकी इसी से कौन सा लफ्ज निकला है, ठीक है, इत्तका यत्तकी, यत्तकी, यत्तकी है ना यहाँ पे। इसम फाइल कैसे बनाते हैं इसका, असगर भाई सवाल आपसे। इत्तका यत्तकी मतलब क्या हो गया, बचना, यत्तकी वो बचता है, ठीक है, और मुत्तकी होगा। मुत्तकी, बहुत अच्छा, इसम फाइल कैसे बनाते हैं, मीम से बदल देंगे, मीम डाल देंगे, मीम से। मुत्तकी, समझ में आ रहा, मुत्तकी लफ्ज कहाँ से आया, ये माने जी। मुत्तकी में बचने का मतलब आता है, ठीक है, माने करते हैं वो डरना, तकवा, मुत्तकी माने हम्म। डरने वाला, लेकिन इसका बुनियादी माने क्या है, वका यकी से निकला है, बचना, ठीक है, तो वो अपने आप को डरने का नतीजा है, तकवा डरने का नतीजा है, ठीक है, ये तकी, तो उसने बचा, वो बचा, मुत्तकी मतलब जो बचा, जो बच गया, किससे, अल्लाह के अजाब से, नाफरमानी से बच जी। गया, ठीक है, ये माने होते हैं मुत्तकी, इत्तका यत्तकी। तो इस तरीके से तब चेंजेस होता है इस बाब के अंदर में, तब्दीलियां होती है इस बाब के अंदर में, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये आपका इसमें ऐसा चेंजेस इस तरह का होता है, और भी कुछ तब्दीलियां हैं इस बाब में, चेंजेस है, ठीक है, लेकिन जब हम लोग उसको पढ़ेंगे, जब हम लोग बुक 3 जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसमें हम लोग जो है वो चेंजेस को बताएंगे, ठीक है, और भी कुछ चेंज है इस बाब में होता है, ठीक है, ता जो है कभी कुछ और भी बन सकता है, इस इफ्ताला का ता कभी वो खुद बदल जाता है, ठीक है ना, क्यों ऐसा होता है इंशाल्लाह वो अभी नहीं नहीं देखिए, जब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको बुक 3 में जब वो आएगा तब देखेंगे। तो क्या पता चला, दो फायदा इस बाब में, क्या माने निकलता है हम लोग को, फायदा क्या क्या, दो चीज हम लोग सीखे, ये बाब दो माने देता है, दो माने के लिए इस्तेमाल होता है, दो मतलब खुसूसियात है इस बाब की, जी बताइए, नंबर 1 क्या मुता खुसूसियत है? मुतावातुन मुतावा, बहुत अच्छा, एहतमामुन। एहतमाम और मुतावा, ठीक है, एहतमाम, एहतमाम, ठीक है ना, एक और एहतमाम। ये बाब देता है, ठीक है, अभी टाइम नहीं है, बस हम इसे बता के निकल जाते हैं ताकि, ठीक है, एक और माने भी ये बाब देता है जिसको कहते हैं क्या, इत्तिखाज, इसी इसी बाब से है इत्तिखाज, इत्तिखाज माने, इत्तिखाज इत्तिखाज माने, लिया गया, हाँ लेना, इत्तखाजा, लेना। इत्तखाजा इसी बाब से, इत्तखाजा था, यत्तखिजु, इत्तिखाजी मजदर है, एहतमाम भी मजदर, असल में इफ्तिआल, इत्तिखाज भी मजदर है, मजदर की वजह से। तो इत्तिखाज का मतलब क्या होता है, वो हम हल्का सा बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि मगरिब का टाइम भी होने वाला है, तो एक मिनट इसको मिटा दे तो ठीक रहेगा। इत्तिखाज का मीनिंग जो है, जी, तीसरा फवायद, तीसरा फायदा जिसमें हासिल होता है इत्तिखाजा का, एक मिनट, जैसे कि मसलन होता है अखाजा, इसी को लेते हैं, अखाजा का मतलब होता है उसने, अखाजा मतलब होता है उसने उठाया, उसने लिया, ही टुक, ठीक है, अखाजा का मतलब क्या होता है, उसने लिया, ही टुक, ठीक है, उसने लिया, उसने उठा लिया, मतलब ये सब माने इसमें आ जाता है, ठीक है, उठाया मैंने बस लिया और उसको उठाया बस, ठीक है, और फिर छोड़ दिया, फिर वापस रख दिया, मैंने ये सब माने इस बात, अखाजा मैंने उसने उठाया, ठीक है बस। लेकिन इस बाब में अगर अखाजा को लेकर के आए, ठीक है, क्या बनेगा ये, इस बाब में लाने के बाद में, जी क्या बनना चाहिए, इफ्ताला में लाएंगे तो क्या हो जाएगा इस बाब में, इत्तखिजु। हाँ ये असल में क्या, ये हमजा जो बदल जाएगा कोई दूसरी चीज में ना, ठीक है, पढ़ा नहीं जा रहा है सर। हाँ, अगर इसको लेकर के आएंगे हम लोग तो ये क्या होगा, इत्तखज, इत्तखजा, ये होना, ये ना हो रहा है, ठीक है, इस बात इत्तखजा। से एक्स्ट्रा है, इत्तखिजु। इत्तखजा, इफ्ता और हमजा तो एक्स्ट्रा है, अच्छा इसमें तो हमजा की अलामत नहीं है, इत्तखजा, इत्तखजा में क्या होगा, ये ताब में बन जाएगा, जैसा भी हुआ ना, वाव, वाव आने से क्या हो जा रहा है, वका यकी में देखिए हम लोग, वाजा यईजु में, वाजा में देखिए इफ्ताजा, तो ये हम हमजा ता में बदल जाएगा, ये हमजा ता में बदल जाएगा, ठीक है, इत्तखजा। ता में इत्तखजा। बदलने के बाद क्या हो जाएगा, इत्तखजा, समझ रहे हैं, इत्तखजा हो गया, इत्तखजा यत्तखिजु, इत्तखजा इत्तखिजु। यत्तखिजु, ठीक है, इत्तखजा यत्तखिजु का मतलब क्या हो जाएगा, तो इसमें माने होगा, अखजा का मतलब था उसने लिया, उसने उठाया,
یا اس نے لیا, he took, اس میں ہو جائے گا معنی اس نے اپنے لیے اٹھایا, ٹھیک ہے, معنی اس نے اپنا بنا لیا, ٹھیک ہے, یا اس کو کہیں اگر سمجھا, he took for himself, معنی for himself اپنے لیے, he took for himself اپنے لیے اس کو لے لیا, اپنا بنا لیا اس کو, سمجھ رہے ہیں, to make it your own, he took for himself, یہ اپنے لیے کا معنی آ جاتا ہے. ٹھیک, قرآن میں آیا ہے کہ یہودی نے کیا کہا یا نصرانی نے کیا کہا اللہ کے بارے میں, اتخذوا احبارکم ورہبانکم ولا. ہاں یہ بھی ہے, اور اللہ کے بارے میں بھی آیا, بہت اچھا بات, یہ بھی آپ اچھا معنی بتا دیے. اتخذوا, اس نے لے لیا, بنا لیا اپنے لیے, معنی اپنا کر لیا, معنی سمجھ میں آ رہا ہے نا, اتخذوا معنی ہو گیا. اور اس کے لیے اتخذ اللہ, کون سے آیت ہے جی, جی ایک آیت ہے نا, اتخذ اللہ ولدا, کون سی آیت ہے, ذہن نہیں آ رہا ہے. تو اللہ نے اب بیٹا بنا لیا اپنے لیے, ہاں اللہ نے بیٹا ٹھیک ہے, اس طرح کی آیت ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک, انشاءاللہ اس کو ہم لوگ بعد میں کریں تو ٹھیک رہے گا, کیونکہ مغرب کا وقت بھی ایک دم قریب ہے, تو انشاءاللہ ہم دیکھیں. اتخذا کا مطلب کیا ہو جائے گا, اپنے لیے لے لینا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا لے لیا اپنے لیے, نعوذ باللہ, ٹھیک ہے نا, تو اس طریقے سے کہتے ہیں, تو اپنے لیے بنا لیا. تو اتخذا کا استعمال ہوا ہے, انہوں نے نہیں کہا اخذ اللہ, اللہ نے لے لیا, نہیں, اب اللہ نے اپنا بنا لیا خاص. تو یہ اتخاذ کا مطلب بھی اس باب کے اندر میں آتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اتخاذ کا یہ جو فائدہ کیا کیا اس میں اور معنی ہوتا ہے, یہ بچا رہ گیا, انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو نیکسٹ کلاس میں بتانے کا, یا اس کو بعد میں جب بک 3 کریں گے تب بتائیں گے, ٹھیک ہے. تو خیر اتنا ہی کرتے ہیں ہم لوگ, ٹھیک ہے, انشاءاللہ. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم لوگ کو عربی سیکھنا سکھانا آسان کرے, اللہ ہماری گناہوں کی مغفرت کرے, آمین یا رب العالمین. اور بہت ساری مثالیں قرآن نے اللهم اس فعل کی ہے, ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ ہم لوگ بعد میں دیکھیں گے, ان ٹھیک شاء ہے. الله. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الله الحمد لله الا اشهد انت ان لا واتوب الیک.